خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاہور کے اس علاقے چونگ میں ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ محفل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عقیدہ اہل سنت کی پختگی میں، اپنے شیخ کے ارشادات سن کے عمل کی اصلاح میں، اور فکر آخرت میں اور آخرت کے فائدے کے لیے اللہ ان تمام معاملات میں اس کے ذریعے برکت عطا فرمائے۔ ان محافل کا مقصد عمل اور عقیدہ ان دونوں کی اصلاح ہوتا ہے کہ جب ان محافل میں آ کے بندہ نعت شریف کو سنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینوں میں بڑھائے، وہیں جس طرح ہمارے شیخ گفتگو فرماتے ہیں اعمال کی اصلاح بھی اس سے مراد ہوتا ہے، اور انسان اپنے عقیدے پر پختگی اختیار کرے، استقامت سے ثابت قدم رہنے کا ارادہ کرے، یقیناً یہ اس کی برکات میں شامل ہوتا ہے۔ تو جو عنوان مجھے آج یہاں پر گفتگو کے لیے کہا گیا، میں نے اسی عنوان پہ تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا، وہ عقیدہ عطا فرمایا جو واقعتاً وہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ واقعتاً اہل سنہ کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے، اور اہل سنہ کون؟ ہم یا رسول اللہ کہنے والے۔ اہل سنہ کون؟ کہ جو ابھی تازے نہیں بنے، بلکہ جن کی اہل سنت ہونے کی تاریخ 1450 سال سے ملتی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کی کوئی تاریخ پوچھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اہل سنت کی قدیم تاریخ پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے 100 سال یا 200 سال یا 250 سال پیچھے جا کے اسی برے صغیر کے آگے پیچھے میں جا کے رک نہیں جائے گی، بلکہ اہل سنہ کی اگر کوئی تاریخ جاننا چاہے گا تو کبھی بغداد میں حضرت غوث اعظم کا روضہ جگمگاتا نظر آئے گا، کبھی بخارا میں حضرت شاہ نقشبند کا روضہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ اسی شہر لاہور میں دیکھ لو، 1000 سال کے قریب عرصے کے پیچھے چلے جاؤ گے تو حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ حضرت اس سے بھی پہلے جاؤ گے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات نظر آئیں گی۔ جاتے جاتے یہی ہم اہل سنہ و جماعت ہیں جن کی کڑی 200 سال پیچھے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ سلسلہ برائے سلسلہ بیت لو تو ہاتھ سے پیچھے چلتے چلے جاؤ، اور اگر ہمارے عقائد کے قابرین کو لو تو ان کو دیکھتے چلے جاؤ، 1400 سال سے اس عقیدے کی کڑی تمہیں جڑتی انشاءاللہ نظر آئے گی۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ اہل سنہ کا عقیدہ جو عقیدہ توحید میں بھی کامل، عقیدہ رسالت میں بھی کامل، صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا جس کو عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو اہل حق کا نظریہ ہے۔ اس میں الحمدللہ ہر اعتبار سے
ہم حلف دے کے کہتے ہیں اہل سنہ کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہاں کوئی اپنی طرف سے کوئی اس میں چیز گھسا لے تو اس کو اہل سنت قبول نہیں کیا جائے گا, اس بات کو اہل سنہ کے شعار میں قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن جو اہل سنہ کے مسلمہ عقیدے ہیں, جو اعتقادات ہیں, جو اعتقاد ہیں اہل سنت کے, جو عقائد ہیں, الحمدللہ ہم حلف دے کے کہتے ہیں کہ وہ ایک بھی عقیدہ عشق کے نام پہ نیا بازار گرم نہیں کیا گیا بلکہ قرآن و سنت سے لیا گیا ہے. الحمدللہ ہمارا ایک عقیدہ ہے, ہم اہل سنہ و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ, اور ہم اس عقیدے پر قائم ہیں کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے دربار مصطفیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے. اب اس پر آج سوشل میڈیا کے اس تیزی کے دور میں بالخصوص اس عقیدے کو لے کر اہل سنہ کے عقیدے کو من گھڑت عقیدہ کہا جاتا ہے, اہل سنہ کے عقیدے کو معاذ اللہ شرک پہ مبنی عقیدہ کہا جاتا ہے. بالخصوص ہمارے اس نظریے کو لے کے یقیناً اسی وجہ سے شاید مجھے اس کے کہا گیا کہ اس پر بیان کیا جائے, اہل سنہ کے اس نظریے اور اس عقیدے کو لے کر اہل سنت پہ کبھی شرک کا تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں, کبھی اہل سنت کے عقیدے کو جو ہے وہ من گھڑت عقیدہ کہا جاتا ہے, کبھی اہل سنت کو عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ تو بس شعر و شاعری کی بنیاد پہ کھڑا ہے. اور بھائی ایسا نہیں ہے, الحمدللہ اہل سنہ کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ہم جو حضور علیہ السلام سے مانگتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں مانگتے, میں ابھی اس سے ثابت بھی کرتا ہوں, اس مختصر وقت میں جتنا ہو سکے بیان کرتا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا. تجھ حمد ہے خدایا, تجھ حمد ہے خدایا, وہی حاکم برایا, وہی قاسم عطایا, وہی شافع خطایا, وہی دافع بلایا, کوئی ان سا کون آیا. تو الحمدللہ اس عقیدے کو صرف شعر کہہ کے گزر نہیں گئے بلکہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس عقیدے پر اور تمام عقائد پر دلائل کا وہ انبار اور ناقابل تردید دلائل کا وہ انبار لگایا کہ جس کا جواب نہیں ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا نا, اگر اس آیت سے آغاز کیا جائے اور اسی پر تھوڑی دیر کلام کیا جائے جو میں نے آپ سے کلام کرنا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو. اب مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کی بے شمار شانوں کا ذکر فرمایا, لیکن یہ حضور علیہ السلام کی شانوں کا ایک نرالا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا بھی اعلان فرمایا اور حضور علیہ السلام کے اختیارات کا بھی اعلان فرما کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا. حضور علیہ السلام کے اختیارات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ بے مثال بیان فرمایا, بے مثال بیان فرمایا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو. مفسرین کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس مجھے آپ کی بھرپور, یہاں بیٹھے ہوئے یا جہاں جہاں سنا جا رہا ہے اور جائے گا, مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. اپنے عقیدے اور نظریے کو سیکھو. بالخصوص میں نے کہا اس دور میں یہ جو سوشل میڈیا کے ڈھنگوسڑے قسم کے شاہ سوار آئے ہیں, یہ جو بک بک کر رہے ہوتے ہیں, اس عقیدے کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اہل سنہ کا عقیدہ شرک پہ مبنی ہے. یہی کہتے ہیں یہ اللہ سے نہیں مانگتے, یہ حضور سے مانگتے ہیں, شرک کرتے ہیں. انہوں نے اپنے نظریات بنا کے رکھے ہیں. اور بھائی یہ کون سی عقل ہے؟ رات کو بھی میرے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ ان کو مزید عزت دے, دنیا کے ایک معروف لوگ ہیں, وہ مجھ سے سوال کر رہے. میں نے کہا کہ آپ کو غلط طریقے سے عقیدہ اہل سنت بتایا گیا ہے. کیمسٹری پڑھتے ہو میتھمیٹکس والے کے پاس جا کے, اور میتھمیٹکس والے کے پاس سے جو جا کے ہسٹری پڑھ رہے ہو, ہسٹری والے سے میتھمیٹکس پڑھ رہے ہو, تو تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اہل سنہ کا نظریہ کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو اہل سنہ سے پوچھو نا, یہ پوچھنا ہے تو اہل سنت سے پوچھو. پھر اگر کوئی شک کی گنجائش نظر آئے تو بات کر کے دکھانا. یاد رکھیے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس خزانے ہیں, بلکہ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو خزانوں کا مالک ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام, اب مثال کے طور پہ میں کسی کے پاس 10,000 روپیہ رکھا دوں, اب اس کی جیب میں 10,000 روپیہ تو ہوگا, لیکن اس میں مالک نہ بناؤں اس کو, تو وہ 10,000 روپیہ ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے. 10,000 روپے کا بھرم تو اس کی جیب میں نظر آ رہا ہوگا, لیکن 10,000 روپیہ پہ بیچارہ 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس رکھایا گیا ہے, لیکن مال بھی میرا, پیسہ بھی میرا, اختیار بھی میرا, اور اس میں حکم بھی میرا چلے گا.
میں بتاؤں گا کہ کسی پہ خرچ سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. میری اجازت کے بغیر وہ بیچارہ اپنے اوپر بھی 1 روپیہ نہیں خرچ سکتا, لیکن اگر وہ 10,000 روپے کا مالک بنا دیا جائے تو پھر 10,000 روپے کا بھرم بھی آئے گا. پھر اس کے پاس اختیار ہوگا, وہ اپنے پہ خرچہ یا جس پہ دل آئے خرچتا رہے, اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ نے حضور علیہ السلام کے مالک ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور کے پاس خزانے اعزازی طور پہ نہیں رکھا ہے. حبیب یہ رکھ لو, جو فلاں معیار پہ پورا اتر رہا ہو اس کو دے دینا, جو فلاں معیار پہ پورا اتر رہا ہو اس کو دے دینا. یا حبیب جو اتنی نمازیں پڑھے اس کو دے دینا. یا حبیب جس کے دامن میں اتنی تہجد ہو اس کو دے دینا. کہا حبیب خزانے بھی تیرے, امت بھی تیری, سب کچھ تیرا. جب چاہو, جسے چاہو, جتنا چاہو تو تمہیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹوک سکتا ہے. یہ نہیں کہا جو پورے روزے رکھ لے اسی کو دینا ہے. روزے رکھنا ضروری ہے, اس میں کوئی ملنگ ڈنڈی مارنے کی نئی صورت نہ نکال لے. نماز روزے کے بغیر چارہ نہیں ہے, فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر اختیار مصطفیٰ کی بات آئے تو حضور کو اس پہ پابند نہیں کیا گیا کہ تو اس معیار پہ اترے تو دے دینا. کہا حبیب چاہے تو کفارے کے ذریعے معاف کرنا, چاہے تو حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہے اس کے مطابق کوئی آئے, یا رسول اللہ روزہ جاتا رہا, کھجورے دینا, کہنا خود کھا لے, کفارہ بھی ادا ہو جائے گا, پیٹ بھی بھر جائے گا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذاتی اختیار ہے جو اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیا. خزانوں کا مالک بنا دیا. میرے حبیب جب چاہو, جو چاہو, جس کے لیے چاہو, جیسے چاہو کر دو. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا خوب ملایا یار, کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی. پہلے میری جتنی بھی تھوڑی دیر کی گفتگو ہے اس کو سنتے وقت ایک چیز کو اپنے ذہن میں پن کر لیں. پن کر دیا جاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی چیز کھولتا ہے سب سے پہلے وہ آتی ہے, اس طرح ذہن میں اس بات کو پن کر لیں اور پھر اس کے تناظر میں پوری تقریر کو سننا ہے آپ نے. کہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق اللہ ہے. ہم اللہ کو بھی خالق نہیں مانتے, اللہ کو ہی خالق مانتے ہیں. خالق حقیقی خالق اللہ ہے, اور مالک حقیقی بھی صرف اللہ کی ذات ہے, اور مالک بھی ذات بھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے, اور رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں, لیکن ہمارے آقا علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں. یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے. حضور جو دیتے ہیں, جو مال دیتے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوتا ہے, جس اختیار سے دیتے ہیں وہ اختیار بھی اللہ کا دیا ہے. یہ عقیدہ ذہن میں رکھو. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیار اتنا دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو میرے حبیب علیہ السلام دیں اسے لے لیا کرو. بعض لوگ اس میں صرف جو ہے مال غنیمت اور مال فے پہ کلام کرتے ہیں, صرف مال غنیمت اور مال فے کا ذکر کرتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے جو حضور علیہ السلام دیں وہ لے لو. اس سے مراد یہ بتایا جا رہا ہے, یا مال فے میں سے جو حضور علیہ السلام لیں وہ لے لو. فقط اس کو اس معنی تک, مفہوم تک محدود کر دینا درست نہیں ہوگا, کیونکہ مفسرین نے صراحتاً اس پہ کلام کیا ہے کہ اس میں مال غنیمت بھی شامل ہے, مال فے بھی شامل ہے, لیکن اس میں صرف مال غنیمت اور مال فے شامل نہیں ہے, بلکہ یہاں ما عموم کے لیے ہے. یہاں لفظ ما جو ہے وما آتاکم الرسول میں یہ جو ما ہے یہ عموم کے لیے ہے. اس میں حضور علیہ السلام کی تمام عنایات شامل ہیں, اس میں حضور علیہ السلام کی تمام عطائیں شامل ہیں. جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو دیا اور دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. کہا بالکل ہم یہ مانتے ہیں. میں نے کہا یہ مانتے ہو کہ جو رسول اللہ دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے؟ کہا بالکل شامل ہے. میں نے کہا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہا مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ نہیں. میں نے کہا رسول اللہ نے شرم کرو, مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ امت کو کچھ نہیں دیا. اگر رسول اللہ نے مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ کچھ نہیں دیا, میں تم سے پوچھتا ہوں, یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہو, بتاؤ کیا رسول اللہ نے امت کو مال غنیمت کے سوا کچھ نہیں دیا؟ وہ تو اس وقت صحابہ میں تقسیم فرمایا جو ان کا حق تھا. لیکن مجھے بتاؤ اگر رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ نہیں ملا, بنیاد سے شروع ہو جاؤ. یہ نماز کس کے در سے ملی؟ یہ روزہ کس کے در سے ملا؟ یہ قرآن کس کے در سے ملا؟ یہ جس بڑے مفتی بنے پھرتے ہو یہ علم کس کا در سے ملا؟ او بھائی کہا رسول اللہ سے کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا رسول اللہ سے کچھ نہیں ملتا, بتاؤ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ جس کا دربار سے خدا مل گیا, اس
کا دربار سے خدائی نہیں ملے گی کیا؟ اگر میں لاہور والوں تم سنیوں سے پوچھو بتاؤ کس کا صدقہ کھاتے ہو تو جواب کیا ہوگا؟ بتاؤ کس کا صدقہ پیتے ہو تو جواب کیا ہوگا؟ بتاؤ سانس بھی جو لیتے ہو وہ کس کے در سے آتی ہے، جواب کیا ہوگا؟ کس کے در سے اولاد کس کا صدقہ ملی تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا جو کچھ ملا دربار مصطفیٰ سے ملا۔ جواب یہ ہوگا کون دیتا ہے؟ ارے دینے کا منہ چاہیے، اور یہ حد چک کے آنکھوں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مفسرین کہتے ہیں جو رسول اللہ سے ملتا ہے یہ ماں میں وہ سب کچھ شامل ہے۔ تو پتہ چلا ماں عموم کے لیے ہے، اس میں ہر عطا شامل ہے۔ خدا چاہیے ہو تب بھی مصطفیٰ سے مانگو، خدائی چاہیے ہو تب بھی مصطفیٰ سے مانگو۔ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے اسے لے لو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں امام فخر الدین رازی نے بھی کہا، یہ بھی تمام مسالک کے لیے معتبر ہے، تفسیر جلالین جو تقریباً تمام مسالک میں کئی مکاتب فکر میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، کئی مکاتب فکر میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کا فرمان موجود ہے، اور تفسیر کشاف میں صاحب تفسیر کشاف علامہ زمیشری بھی فرماتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی کہا جو دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہے، صاحب تفسیر کشاف علامہ زمیشری بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی کہا جلالین میں موجود ہے، یہ بھی دیگر مسالک میں بھی پڑھائی جاتی ہے کہ یہاں وما آتاکم رسول میں جو ماں ہے یہ عموم کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف مال غنیمت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مزید اس کو ذرا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ یہاں مال غنیمت صرف مراد نہیں ہے، صرف مال فے مراد نہیں ہے، یہاں ماں جو ہے وہ عموم کے لیے ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عطا شامل ہے۔ میں نے بتایا ہے دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہے، اور دیگر کئی مفسرین نے کہا کہ یہاں وما آتاکم رسول میں جو ماں ہے یہ عموم کے لیے ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے جتنی نعمتیں امت پہ فرمائی، جتنی عنایات امت پہ فرمائی، وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں فرما رہا ہے کسی کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو مصطفیٰ کی جانب رخ کرنا، جھولی کو پھیلانا، جو مصطفیٰ دے اس سے اپنی جھولی کو بھر لیا کرنا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے اس سے اپنی جھولی کو بھر لینا۔ اگر حدیث کو اٹھاؤ تو کوئی بیمار آتا تو رسول اللہ علیہ السلام کے در سے اللہ کی مدد سے شفا پاتا، کوئی محتاج آتا تو حضور اس کو غنی کر دیا کرتے، کوئی محتاج آتا حضور اس کو غنی کرتے، کوئی تنگ دست آتا حضور اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتے، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ السلام زندگی میں اپنے غلاموں کو بیٹھے بیٹھے ایک ایک مجلس میں 10 غلاموں کو دنیا میں جنت کا وعدہ کر کے جنت کی بشارت دے دیا کرتے۔ ابو بکر پہ جلنا، عمر پہ جلنا، عثمان پہ جلنا، علی پہ جلنا، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سب کو حضور علیہ السلام ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کہتے حضور کے در سے کچھ نہیں ملتا اور بیماروں کو شفا مل رہی ہے، بخاری بتا رہی ہے۔ 4 بندوں کا کھانا 1000 بندے کھا رہے ہیں، بخاری بتا رہی ہے۔ مردے زندہ ہو رہے ہیں، دلائل النبوہ بتا رہی ہے۔ مرے ہوئے بکرے کی ہڈیوں سے گوشت نکل رہا ہے، وہ زندہ ہو رہا ہے، خصائص کبریٰ بتا رہی ہے۔ 10 لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں مفت میں دے رہے ہیں، یہ حدیثیں بتا رہی ہے۔ تم کہتے ہو کچھ نہیں ملتا، نبی کچھ نہیں دیتا، ہم کہتے ہوگا کوئی تمہارا بے اختیارا جو کچھ نہیں دیتا، ہمارا نبی تو خدا بھی دیتا ہے، خدائی بھی دیتا ہے، نعمت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اور مدینہ میں بیٹھ کر جنت دے دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کچھ نہیں دیتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تقسیم مصطفیٰ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ آپ کا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ آپ کا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا آپ کا، آپ پیاسوں کے تجسم ہے دریا آپ کا۔ کہا میرے مصطفیٰ کا دریا وہ دریا ہے، ویسے ڈوبتے کو سہارے کی تلاش ہوتی ہے، یہ سہارا ایسا ہے کہ ڈوبتوں کو تلاش کر کر کے کنارے دیا کرتا ہے۔
کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب سے بلند ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شان جو ہے وہ سب سے نرالی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں، یہاں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو، اس میں تم حضور کے اختیار کو کیسے ثابت کر رہے ہو؟ اس میں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا بیان نہیں ہے۔ ان کا سوال اگر سوال کی حد تک ہے تو ویلکم ہے، سمجھا کہ شرارت ویلکم نہیں ہوگی، سوال ہے تو ویلکم ہے، ہم بیٹھے ہیں جواب دیں گے۔ کہا کہ اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کا تو بیان نہیں ہے، اس میں کہاں رسول اللہ علیہ السلام کے اختیار کا بیان آیا ہے؟ اس میں کہا جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو، اور کہا ویسے بھی زندگی، موت، خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں، رزق جو ہے یہ اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے بھی یہ سب کچھ دینا مانگنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ شرک ہے، لہٰذا اس سے اختیار پہ استدلال نہ کیا کرو، اس پہ اختیار سے استدلال نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پہلے تو ایک بات کان کھول کے سن لو، میں نے تقریر کے آغاز میں بھی جو بتایا کہ ہمارے نزدیک خوشی، زندگی، موت، رزق، اولاد، مال اور ہر شے دینے والا اللہ ہے، ہر شے دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ دکھایا ہے، اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ تقسیم کریں، حضور سے جو مانگا جائے گا اس کو باذن اللہ حضور کے اختیار کو مانا جائے گا۔ اور بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی دین چلا جائے اس کی مت بھی بچ جاتی ہے، اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وما آتاکم الرسول دیکھ نہیں رہے؟ یہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ الفاظ کسی مولانا صاحب کے نہیں ہیں، یہ الفاظ کسی پیر صاحب کے نہیں ہے، یہ الفاظ کسی مفتی صاحب کے نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو۔ اور کس کو کہہ رہا ہے؟ بڑے غور سے سماعت کیجئے گا، کس کو کہہ رہا ہے؟ قیامت تک آنے والوں کو کہہ رہا ہے جو میرے حبیب دیں وہ لے لو۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر میرے پاس کوئی آئے، آپ کو اس مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا اس میں اختیار کہاں ہے، بھائی اللہ فرما رہا ہے نا جو میرے حبیب دیتے ہیں وہ لے لو، اور ہم صرف اعلیٰ حضرت کی بات تو نہیں رکھ رہے کہ آپ کو مڑوڑ پڑ جائے، ہم جو ہے بتایا کہ امام فخر الدین رازی نے کہا، تفسیر زمیخشری میں علامہ زمیخشری نے کشاف میں کہا، جلال الدین سیوطی کا جلالین میں موجود ہے، اور کئی مفسرین نے کہا یہاں ما عموم کے لیے ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے کہ جو میرے حبیب دیں وہ لے لو، اس میں ہر عطا شامل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی یا نہیں؟ اب کہا کہ اس میں اختیار کہاں ہے؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے جو کہیں جو دیں وہ لے لو۔ اب اس کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر یہاں مجمع میں سے میرے پاس کوئی آ جائے اور کہے کہ حضرت مجھے 1 کروڑ روپیہ درکار ہے، میں بولوں کہ آپ جائیں علامہ فیصل کے پاس، علامہ فیصل آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دے گا، سمجھ آئی؟ وہ لمبا سفر کر کے علامہ فیصل کو ڈھونڈتے 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 کہیں پہنچ ہی جائے، سمجھ آئی؟ علامہ فیصل کو بولے بھائی مجھے 1 کروڑ روپیہ دو، وہ کہے میں نے زندگی میں کبھی خود نہیں دیکھا 1 کروڑ روپیہ، تمہیں کہاں سے دوں؟ اب مجھے بتائیے وہ جو لمبا سفر کر کے جائے گا علامہ فیصل کے پاس، وہ وہاں جا کے علامہ فیصل پر تنقید کرے گا یا مجھ پہ میرے خلاف بات کرے گا؟ میرے بارے میں ہی سوچے گا نا کہ ان کا تو قصور ہی نہیں، ان کے پاس تو 1 کروڑ روپیہ ہے ہی نہیں، وہ دیں گے کہاں سے؟ قصور اس کا ہے کہ اس کے پاس بھیجا کیوں جس بیچارے کے پاس خود نہیں؟ اگر اتنا لمبا سفر کروانا تھا تو بھیجتا اس کے پاس نہ کہ جس کے پاس ہو، تو پتا چلا اس کے لیے ضروری ہے اگر اس کو اتنا مال درکار ہے تو اس کے پاس بھیجیں کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، جس کے پاس خود اتنا مال ہو۔ اللہ اکبر! اب حضور کے پاس بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ ساری مخلوق کو، انسانیت کو بھیج رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہو کہ رسول اللہ ساری مخلوق کو ان کی مانگ کے مطابق عطا کر دے، پھر بھی رسول اللہ کے خزانے ختم نہ ہو۔ تو لاہور والوں ایسا ہے، اللہ نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تجوریوں کو ایسا بھرا کہ اپنی ساری تجوریوں کے منہ رسول اللہ کے آگے کھول دیے، پھر رسول اللہ کو اختیار دیا، رسول اللہ کو اتنا خزانہ دیا کہ اگر اللہ کی ساری مخلوق حضور کے سے مانگنا شروع کر دے اور مانگنے کی انتہا کر دے اور حضور ان سب کو ان کی مانگ سے بڑھ کے عطا کر دے، پھر بھی رسول اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ یہ شان اور اختیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، یہاں پر علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں
کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ملکوت و ملک کی ہر خزانے کی ہر عطا کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، تو ہر عطا دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اللہ اس سے مراد یہ ہے، مرقات میں علامہ ملا علی قاری نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ تمام شخصیات دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہیں۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے تمام خزانوں میں تصرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مصطفیٰ کو اجازت دے دی ہے میرے حبیب جب چاہو میرے خزانوں میں ہاتھ ڈالو، جو نکال رہا ہے جس کے لیے دینا ہے دے ڈالو۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی کہتے ہیں، بخاری کا شارح علامہ عبد الرؤوف مناوی اس بخاری کی حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، علامہ عبد الرؤوف مناوی نے اس حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب قیامت تک عبد الرؤوف مناوی بہت بڑا نام ہے، محدثین میں بہت بڑا نام ہے۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، یہ بھی دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہے، کہ اب دنیا میں اللہ کے خزانوں سے قیامت تک اس وقت تک کوئی چیز نہیں آئے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے۔ کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اب زمین میں اللہ کے خزانوں سے اس وقت تک کوئی چیز آئے گی نہیں جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا۔ پھر قلم اٹھتا ہے امام احمد رضا کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس حدیث میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت کی چابی، رزق کی چابی، اولاد کی چابی، جنت کی چابی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے مطلقاً فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر نعمت چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، اولاد چاہیے دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، رزق چاہیے تو دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، جنت بھی چاہیے تو دینے والا اللہ ہے لیکن ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ مالک کل کہلاتے یہ ہیں انا آتیناک الکوثر، بلکہ ایک باری میرے نال کہو نا، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، مالک کل انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسر 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 اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، کون بچاتے یہ ہے،
کون بچائے بچاتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم ہر کو کا اپنے بھرم سے ہم ہر کو کا اپنے بھرم سے ہم ہر کو کا پلہ بھاری کراتے یہ حق اپنی بنی ہیں آپ بگاڑے اپنی بنی ہیں آپ بگاڑے اپنی بنی ہیں آپ بگاڑے کون بنائے کیا بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہیں کون بنائے بناتے یہ ہیں اچھا جب ہم حضور کے اختیار پہ بات کرتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے جب ہم حضور کے اختیار پہ بات کرتے ہیں بعض لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں او بھائی یہ بتاؤ صحابہ نے بھی کیا حضور سے ایسے مانگا صحابہ نے بھی کبھی حضور کا مختار مانا صحابہ ہم نے کہا بھائی نہ کرو تم نے قرآن کی نہیں مانی حدیث سے نہیں مان رہے صحابہ سے کہاں مانو گے نہیں سمجھ رہے ہم قرآن سے بتا رہے ہیں حدیث سے بتا رہے ہیں تم یہ نہیں مان رہے تو صحابہ کی کہاں مانو گے کہا نہیں بتاؤ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا میں نے کہا بے وقوفو ہم نے تو یہ سیکھا ہی صحابہ سے ہے حضور سے مانگنا ہم نے سیکھا ہی صحابہ سے ہے کہا بتاؤ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کب مانگا صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کہاں مانگا کہاں سے ثابت ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے مانگا ہو میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ دور صحابہ میں بھی کیسے حضور سے عہد رسالت میں مانگا جاتا تھا پھر کیسے حضور علیہ السلام صحابہ کی جھولیاں بھرے کرتے تھے بلکہ ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام سے کوئی ایک مانگتا میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں تر پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کہا صحابہ نے حضور سے مانگا یا نہیں مانگا اور ہمیں تو حضور سے مانگنا سکھایا ہی صحابہ نے بخاری میں موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور علیہ السلام کے دربار میں نہ ہو لیکن حضرت جابر کہتے ہیں ایک چیز ہے جو میں نے حضور کے پاس نہیں دیکھی کہا وہ کیا ہے کہا سائل کو مایوس لوٹانا حضور کے دربار میں نہیں دیکھا حضور کی زبان میں نہیں آتا نہیں دیکھا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے میں نے حضور کی زبان میں نہیں آتے نہیں دیکھا تو مجھے حضور کا علیہ السلام سے صحابہ نے مانگا یا نہ مانگا اور بھائی اس میں تو حدیثیں بھری پڑی ہیں جو آرہ حضرت نے نقل کی ہے خصائص قبرہ میں دیکھ لو حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں ایک عورت اپنا گونگا بچہ حضور کی بارگاہ میں لاتی ہے اب وہ صحابیہ کہہ رہی ہیں میں حضور سے کہنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ بچہ گونگا ہے اس کے لیے زبان چاہیے کہا کہ حضور خود میرے گونگے بچے سے سوال کرتے ہیں بتاؤ میں کون ہوں وہ گونگا بچہ بولتا ہے اس سے آواز ملتی ہے اور وہ کہتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری قوت حافظہ کمزور تھی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کچھ سنتا مجھے یاد نہ رہتا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اپنی کمزور قوت حافظہ کی شکایت لے کے درخواست لے کے حضور کے پاس چلا گیا یا رسول اللہ بہت شوق ہے کہ آپ کی حدیث یاد رہے جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ یاد رہا کرے لیکن میرا حافظہ کمزور ہے یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں میں سنتا ہوں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بخاری میں موجود ہے حضور نے جو کہتے ہیں حضور کے دربار سے کیا ملتا ہے کیا صحابہ نے مانگا یا نہیں مانگا گھنٹوں صرف یہ بیان ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے کیا مانگا اور کیسے مانگا سنو بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاتے حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو دراز فرمایا سمیٹا اس چادر کے اندر فرمایا کہا ابو ہریرہ سمیٹ لو ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اس میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس میں آپ نے کیا ڈالا ہے میں کیا سمیٹوں وہ صحابی تھے
جو हुजूर ने कहा समेट लो तो चादर को समेट लिया। फिर क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जो हुजूर फरमाते हैं मुझे हिफ्ज होता जाता। इस वक्त किसी भी जाहिल से भी पूछना, इसके लिए आलिम होना भी जरूरी नहीं है, तो थोड़ी देर उलमा के पाहुआ में बैठा हो उससे भी अगर सवाल करो कि बताओ उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज्यादा हदीस का रावी सहाबा में कौन है, तो जवाब होगा सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। हजरत कतादा इमाम बहकी ने भी नकल किया और अल बिदाया वल निहाया में भी मौजूद है। ये इब्न तैमिया गैर मुक़ल्लिद का शागिर्द इब्न क़ज़ी गैर मुक़ल्लिद इब्न क़ज़ी नकल कर रहा है बदाया वल निहाया में। अहले सुन्नत का इमाम नहीं, गैर मुक़ल्लिद इसको नकल कर रहा है कि हजरत कतादा की जंग में आंख निकल आती है। आंख उठाते हैं, डॉक्टर को नहीं ढूंढते, हकीम को नहीं ढूंढते, तबीब को नहीं ढूंढते, हुजूर के पास आ जाते हैं। आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया। आंख उठाते हैं हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया तबीब को बुलाओ, हुजूर ने कहा अच्छा। अल बिदाया वल निहाया में भी मौजूद है। हुजूर ने आंख को उठाया, अपना लवाब दहन लगाया, आंख को उसके वापस मकाम पे रखा। कतादा कहते हैं मेरी आंख फौरन ठीक हो गई, निकली हुई आंख फौरन ठीक हो गई। कतादा कहते हैं वैसे जो पहली आंख थी ना उम्र के साथ साथ कमजोर होती गई, लेकिन जो आंख हुजूर ने अपने थूक मुबारक से लगाई थी न सिर्फ यह कि कमजोर नहीं हुई, बल्कि उस आंख से जैसे मैं दिन को देखा करता वैसे ही रात को भी देखा करता। हजरत आकाशा की पिंडली टूट गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं, खसाइस क़ब्रा में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह पिंडली टूट गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना दस्ते हक रखते हैं, ठीक हो जाती है। तलवार टूट जाती है, हजरत आकाशा की तलवार टूट जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लकड़ी देते हैं और छड़ी देते हैं, कहते हैं छड़ी से जंग लड़। लोग सोचते हैं छड़ी तलवार की जगह पर क्या करेगी। हजरत आकाशा कहते हैं कोई तलवार ऐसे ना चलती जैसे वो छड़ी चला करती जिस पे हुजूर ने अपना हाथ लगाया था, जिस पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ लगाया था। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसने जो मांगा हुजूर ने होता। ये क्या है यार, हजरत अली की नमाज का वक्त निकल जाता है, हुजूर आराम फरमा रहे हैं, पढ़ो जाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की। अब तबरानी को देख लो जिन्होंने तफसील से नकल किया है। हजरत जाबिर कहते हैं हमारा शम्स हुजूर सूरज को हुक्म करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पे सूरज उल्टे कदम फिर जाता है। अब बताओ तुम पूछो साहबा ने कब मांगा और हुजूर ने क्या दिया। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार है, ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार है। आला हज़रत ने कहा ना करीम ऐसा मिला है कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तरह में है। अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, क्या इख्तियार है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। समझ आ रही है या नहीं आ रही, पता चल रहा है या नहीं हमारा अकीदा कितना मजबूत है, अहले सुन्ना का अकीदा कितनी मजबूत बुनियादों का हामिल है। आला हजरत ने भाई कहाँ घूमते फिरते हो बेबद अकीदा लोगो। हाकिम हकीम दादो दवा दे या कुछ ना दे, हाकिम के पास जाते हो कि गवर्नर साहब ने साइन कर दिया तो काम बन जाएगा, हकीम के पास जाते हो कि हकीम साहब ने दवाई दी तो ठीक हो जाऊंगा। आला हजरत कहते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे। नहीं समझ रहे, गवर्नर साहब ने साइन कर दिया तो काम हो जाएगा, हकीम साहब ने पक्की दी तो ठीक हो जाऊंगा। आला हज़रत कहते हैं वहां तुम्हें शिरक नजर नहीं आता, अभी मैं खुदा से मांगने की बारी आए तो तुम्हारी मां बढ़ती है। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे। और मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है, बेउल के वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस में बसर की है। किस्मत में लाख बेच सौ कज हजार बल, ये सारी एक तेरी सीधी नजर की है। मंगता का हाथ उठते ही आका की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगे के मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में लाजत अगर की है। इतना अजब बुलंदी है जन्नत में किस लिए, देखा नहीं कभी वसूल दर की है। हम सको तो
دیکھا نہیں کہ بھیک ہوا کے سول سے در کی ہے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، جنت نہ دے تیری رویت و خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوث کر دو بر کی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منور تیرے حضور، ہاں آپ کریم ہیں، آپ کی خود در گزر کی ہے، آپ سے چھپاؤ منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا کرسی شور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم بات کرتے ہو یہ چھوٹا موٹا اختیار ہے یا نہیں، کہا تم اس بارگاہ میں کھڑے ہو کہ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، سب خوش کو تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خوش کو تر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی علی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، سب کرو پر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہی کی خاک پہ ہر کرو پر کی ہے، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، پیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک چکر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، حبیب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھ بل، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت لگر کی ہے، آسی بھی ہے شہید ہے یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مکہ نہیں کہ چانچ جہاں خیر و شر کی ہے، کعبے کا نام تک لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس لے کے لوزت کدھر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر لسار جال بنا ہو سفر کی ہے، اس کے تو پہل حج بھی خدا لے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، سکی وہ دیکھ باتیں شفاعت کی دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامال در کی ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، سب جوہروں کا سب جوہروں کا اصل تیرا جوہر غنا، اس دھوم کا سبب حج میں گئے ہیں لوگ، حج میں کوئی مینا کو دے بھیجو، کوئی مینا کو دیکھ رہا ہے بھیجو یار، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، بیٹھو، اللہ اکبر، کہا اعلیٰ حضرت حج میں گئے، کوئی دیکھ رہا ہے مینا کو، کوئی دیکھ رہا ہے مزدلفہ کو، کوئی دیکھ رہا ہے میدان عرفات کو، کوئی رمی کر رہا ہے، کوئی طواف کعبہ کر رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، سب جوہروں کا اصل تیرا جوہر غنا، یا رسول اللہ اس دھوم کا سبب ہے تیری چشم اعتنا، ممنون تیرے دونوں ہیں، بانی ہو یا بنا، حج میں گئے ہیں لوگ، حج دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بلا، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ خلیل ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ بلا ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ ہم ہوتے کہاں خلیل و بلا کعبہ و بلا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی لواری تیری لید میں نواز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے، یا احمد رضا یہ سب کچھ کہہ کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو، بریلی میں تڑپ تڑپ کے کہتا ہے پھر سنو سنو سنو، ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف، جیوے 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 ایویں اج کوئی لٹھے کا سوٹ پہن لو، بھاں بھاں کر کے آواز نکالو اور اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکو، اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ انہاں کیتا کی ہے، اور تم نے جو کچھ کیتا ہے نا وہ قوم کے سامنے ہے، جس میں قوم تف 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 کر رہی ہے۔ احمد رضا نے جو کچھ کیا قیامت تک سنی احمد رضا کو یہ کہتے رہیں گے، احمد رضا تو نے جو مصطفیٰ کی شال پہ پہرا دیا تھا صبح قیامت یاد رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ابن حجر مکی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو خزانوں پر اور اپنی نعمتوں کے تمام خزانوں پر اختیار عطا کر دیا ہے، اور آپ کی مرضی کے مطابق کر دیا ہے کہ جس کو رسول اللہ علیہ السلام جو چاہیں دے سکتے ہیں اور اس کی جھولی کو بھر سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں میں نے جانا تھا وہاں تو میں پہنچ ہی نہیں پایا، تقریباً 50 منٹ ہونے کو ہیں۔ میں نے جس کو تمہید سوچا تھا اسی پہ 50 منٹ ہو گئے، وہاں نہیں جاؤں گا، اسی تمہید کو تھوڑا آگے لے چلیں۔ سبحان اللہ، آپ تھکے تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار میرے مصطفیٰ کی۔ تم کہتے ہو حضور کچھ نہیں دے سکتے، ہاں نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا ہوگا کوئی تمہارا جو نہ دے سکتا ہو، ہمارا نبی تو سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہم بیکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضو، ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ، اور نہ کہنا نہیں۔ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آسانی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ اور نہ کہنا نہیں عادت، میرے شیخ کہہ رہے ہیں پھر کہو کہ ہم بیکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اور پتر جڑے کہندے ہو نا حضور نبی کچھ نہیں دیتے، قیامت آن دیو، قیامت آنے دو۔ آج کل الیکشن چل رہا ہے، یہ سیاسی پارٹی والا ہر وقت امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا لیڈر وزیر اعظم بنے گا، سمجھ آئیے، سارے امید لگائے بیٹھے، سب تڑیاں لگاتے ہیں ہماری حکومت آنے دو۔ اے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، سمجھ آئی؟ کیا تو اور کیا تیری حکومت، کیا تیرا وقت اور کیا تیرا اختیار۔ اصل تو ہم کہتے ہیں قیامت آن دیو، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قیدوں میں، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، نعرہ رسالت، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، تو کس باغ کی مولی ہے؟
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے محمد رضا خان ہے خلیل اللہ کو. کنز العمال میں حدیث ہے قیامت کا دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری شفاعت کی طرح متوجہ ہو کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے. تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. وہی آلے منافق جڑے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے منافق دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ. کیا بات جو کہتے ہو نا حضور کچھ نہیں دیتے قیامت کا دن جنت ہمارا نبی بانٹے گا. احمد رضا تمہیں پکار کے کہے گا تجھ سے آئے قیامت کا دن نا جب تم لوگ آؤ گے نا نبی کچھ نہیں دے سکتے دیکھو گے نا ہمارا نبی تو جنت بھی بانٹ رہا ہے. اس دن احمد رضا تم سے کہے گا جس سے آئے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ. اس میں بھی کہنا پڑے کہ ہاتھ اٹھاؤ پھر نہیں اٹھاؤ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہے رسول اللہ کے. یار سارے کولا ہم رسول اللہ. میں نقش بندیا پھر بھی میرا دل کرتا ہے اس نے رقص کر کے کہا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یار مزہ نہیں آ رہا سارے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. آگے سننا ہے تھوڑا سا آگے چلیں یا بس کر دو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول. اللہ اکبر کیا شان ہے میرے مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا دربار ہے. حضور کے پرسنل خادم حضرت ربیہ حضور کے دروازے پہ کھڑے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ گندے انڈے آئے ہیں. سمجھ آ گئی. حضور کچھ نہیں دے سکتے فٹے منہ تو آڑا بھونکے بھی تو کہاں جا کے بھونک رہے ہو. کیا خیال ہے ابا کا غصہ ابا پہ اتارو نا. اگر ابا شرارتی تھے سمجھ آ گئی ہمارا نبی سب کچھ دیتا ہے. حق کے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے سامنے ڈنگے مار رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے چار دیواری سے باہر ساڑھوں کوئی جانتا ہی نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے اگر میں 70 بندوں میں بھی بیٹھ کے بول رہا ہوں تو دنیا کی متوجہ ہوتی ہے الحمدللہ. دنیا متوجہ ہوتی ہے الحمدللہ. میری بات بڑے غور سے میری بات سن. نہ سمجھ آئے تو کسی تو پوچھ لینا جا کے. اللہ اکبر. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اوران تو پوچھ لینا سٹا بج دیا نہیں یا نہیں. اچھا بڑے غور سے بات سن. حضرت ربیہ حضور کے پرسنل خادم حضور کے دروازے پہ کھڑے. اچھا کھڑے کھڑے نہ خیال آیا ربیہ کہاں تو اور کہاں یہ دربار. کبھی کبھی خیال نہیں آتا ہمیں بھی. مجھے تو کئی دفعہ آتا ہے. آپ نعت پڑھتے ہو جو حضرات بیٹھے خیال تو آتا ہوگا نا. مجھے تو کئی دفعہ آتا ہے یار ہمارا منہ اور حضور کا ذکر ہم کہاں اور حضور کہاں.
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. وہی تصور اعلیٰ حضرت کا آتا ہے نا یار. اتنی دنیا بڑی پڑی ہے، تیرے عالم فاضل مفتی بہت تھے، ایک مسخرہ ٹنگرا میں بھی صحیح. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. اتنے بڑی بڑی شخصیات، جہاں کبھی ابو بکر صدیق رطب اللسان ہو، کبھی مولا کائنات زوج بطول شیر خدا باب المدینہ تلل مولا علی رطب اللسان ہو، جہاں کبھی حسان بن ثابت نعت کہیں، کبھی ابو حنیفہ نعت کہیں، کبھی امام شافعی نعت کہیں، کبھی امام مالک نعت کہیں، جن کا ذکر جنید بغدادی کرے، جن کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی کرے. یہ ذکر کی بڑائی نہیں ہے، یہ ذکر کرنے والوں کی بڑائی ہے. جن کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی کرے، داتا علی اجویری جن کے قصیدے کہے. کیا خیال ہے؟ حضرت شاہ نقشبند جن کی شان بیان کرے، مجدد الفسانی جن کی شانوں پہ پہرا دے، اعلیٰ حضرت جن کی شان بیان کرے، ہمارے حضرت خواجہ عبد الکریم جن کی شانوں کا بیان کرے. اتنی بڑی بڑی شخصیات جن کے شان بیان کرنے والی ہوں. ہمارے جیسا کیا ہے؟ ہمارے جیسا نہ چیز، نہ 3 میں نہ 13 میں. ہمارے جیسا کا وہاں انتخاب ہو. کیا خیال ہے؟ وہاں انتخاب ہمارے جیسے کا. کیا ہم بھی اس قابل ہیں؟ ذہن میں آتا ہے نا یار، کیا حضور کو ہماری ضرورت ہے؟ کیا یہ لوگ ہماری وجہ سے حضور کا ذکر سن رہے ہیں؟ نہیں، حضور کے ذکر کی وجہ سے ہمیں سن رہے ہیں. آج ہماری عزت کس لیے ہے؟ کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. اگر یہ نسبت ہٹا دے تو کوئی کہا بھی نہ پائے، کوئی گھاس بھی نہ ڈالے. ہم لوگوں کی تو کیونکہ ذمہ داری یہ ہے نا حضور کی شانوں کو بیان کرنا. تو واللہ ہمیں تو کئی دفعہ خیال آتا ہے، مجھے تو کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ یار کہاں یہ ذکر ہمارا انتخاب کر لیا. کہیں یہ نوکری چھن نہ جائے، کہیں یہ ڈیوٹی چھن نہ جائے، کہیں اس سے پہلے موت آ جائے کہ یہ نوکری چھنے، اس سے پہلے موت آ جائے کہ کسی اور کے دروازے پہ جائے، اس سے پہلے موت آ جائے کہ یہ ڈیوٹی چھن جائے. حضور کے لیے کیا حاجت ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضور کو کسی کی حاجت ہے؟ کسی پیر صاحب کی، مفتی صاحب کی، شیخ صاحب کی، مولوی صاحب کی؟ کسی کی حاجت نہیں، کسی کی حاجت نہیں حضور کو. تو جب ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار ہم کہاں اور یہ ذکر کہاں، ہمارے علاوہ حضور چاہیں تو فرشتے اتر کے مجالس میں حضور کی شانوں کو بیان کر. اور ہم سے تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں یار، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. پورا عالم عرب دیکھ لو، اس وقت جتنے علماء زندہ ہیں، عالم عرب دیکھ لو، پوری دنیا میں چلے جاؤ. 57 اسلامک ملک تو اسلامک کنٹریز ہیں. دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، کتنے بڑے بڑے محدثین بیٹھے اس وقت دنیا میں، کتنے بڑے بڑے محققین بیٹھے، کتنی بڑی بڑی حضور کی نعت کہنے والے بیٹھے. ہم جیسا اس رستے پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سوچو حضرت ربیہ حضور کے دروازے پہ کھڑے تھے، مسلم میں موجود. ربیہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا. ربیہ تو ان کا پرسنل خادم ہے، وضو کرانے کی خاطر کھڑا ہے رات کو کہ حضور محل کا پردہ ہٹائے اور میں وضو کراؤں. رشک نہیں آتا ربیہ پہ، حسد ہوتا ہے کسی کی کوالٹی سے جلنا، رشک ہوتا ہے کہ اللہ اس کو تو عزت دے، کاش مجھے بھی یہ موقع مل جائے. ربیہ کی یہ سعادت تھی کہ پانی کا دروازہ وہ لے کے کھڑے تھے مشکیزہ کہ حضور رات کو اپنی آنکھ مبارک کھولے تو میں تہجد کے لیے وضو کرا. رشک نہیں آتا کہ ساری دنیا لے لو یار، ایک بار وہ سعادت مل جائے ربیہ کو روز ملا کرتی ہے. اللہ. تو ربیہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ یہ چاہے تو یہاں تیری جگہ کوئی کھڑا ہو. کہ اتنے میں حضور نے محل کا پردہ ہٹایا اور بلینک چیک دے دیا. سل یا ربیہ، حضور نے فرمایا سل یا ربیہ. ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. آئے ہائے. ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ایسا دربار ہے کہیں؟ ایسا بلینک چیک دے دیا. ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب سنو، شاہ عبد الحق محدث دہلوی سل یا ربیہ پہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب فرمایا سل یا ربیہ تو یہ مطلق ہے، کسی خاص شے کے مانگنے کے لیے حضور نے ربیہ کو اجازت نہیں دی. کہا سل یا ربیہ، ربیہ جو مانگتا ہے مانگ. اب ربیہ
جو مانگ لیتے، کیونکہ زبان رسالت سے یہ نکلا تھا حضور ربیہ کو دے دیتے. جو چاہے مانگ لو. حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ میری ڈومین ہے اس کے اندر مانو. حضور نے جو مانگو. شاہ عبدالحق کہتے ہیں پتہ چلا سب کچھ کر بھی سکتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا صلی یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں، وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. حضور کے پاس تمام اختیار ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں صلی یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. یہاں اپنے حضرت کی بھی ایک بات بتا دوں. حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا ایک وجدان ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پسند آئے قبول کرو، نہیں پسند آئے نہ قبول کرو. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا نا صلی یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں سوچو. اس وقت ربیہ کہہ لیتے یا رسول اللہ، اللہ کریم کا انوار و تجلیات کا جیسے وہ چاہے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اب حضور کہہ چکے تھے جو مانگو گے دوں گا. یہ صوفیاء کی اپروچ بہت آگے کی ہوتی ہے. مجھ جیسے کو زیادہ بیان کرتے ڈر لگتا ہے، میں کھل کا بیان نہیں کر رہا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ حضور نے کہہ دیا تھا مانگو دوں گا، نہیں صلی یا ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگتا ہے. اب اگر ربیہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ جیسے وہ چاہے، جتنا وہ چاہے، جیسے وہ چاہے، اللہ کا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، پھر کیا ہوتا؟ تو پھر کیا ہوتا؟ سرکار میں لالا ہے نا حاجت اگر کی ہے. میں زیادہ کھل کر نہیں بول رہا. صوفیاء کی اپروچ بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے. مجھ جیسے کو بات کرتا ہے ڈر لگتا ہے. آپ سمجھ تو گئے ہو نا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت، مانگے کہ مانگ جائیں گے، پھر منہ مانگ پائیں گے، مانگیں گے. پٹھان بڑے ضدی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی ضد دکھائی ہے یہاں پر. صحیح بتا رہا ہوں. یہ پٹھان ضدی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی اس شہر میں اپنی ضد بتائی ہے. اپنا اپنا مقدر ہے نا. کسی پٹھان کی ضد کے مجھے وزیر اعظم بناؤ، کسی پٹھان کی ضد کے فلاں کو وہاں سے ہٹاؤ، کسی پٹھان کی ضد کے مجھے یہاں سے بھگاؤ. واہ بریلی کے پٹھان، تیری ضد پہ صدقے جاؤ. اس کی ضد ہے کہ حضور کو منواؤ منواؤ منواؤ. واہ بریلی کے پٹھان، کیا بات ہے تیری، صدقے چاہیے تیری ضد. اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے، لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. اب وہ ضد مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں لالا ہے نا حاجت اگر کی ہے، سرکار میں لالا ہے نا حاجت. حضور نے فرمایا صلی یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. اب ربیہ نے بھی بہت بڑی بات مانگی. چاہتے تو کہتے یا رسول اللہ پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے، ملتی یا نہیں ملتی؟ یا رسول اللہ پوری دنیا کا اقتدار چاہیے، ملتا یا نہ ملتا؟ یا رسول اللہ جہاں کی سلطانی چاہیے، مل جاتی. تو یا رسول اللہ دنیا و آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ.
کچھ اور یا رسول اللہ دنیا میں بھی آپ اور آخرت میں بھی آپ. کچھ اور یا رسول اللہ دنیا میں بھی آپ آخرت میں بھی آپ. حضور نے فرمایا اللہ کے کو راضی کرنے کے کام ان کو تو دے دیا, لیکن اب لاہور میں چونگ میں جب میں یہ بیان کرتا تو آپ کا بھی دل کرتا یا نہ کرتا, تو حضور نے ہم سب کو بھی رستہ بتا دیا کہ اگر یہ چاہتے ہو آخرت میں بھی میرا قرب ملے تو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں استقامت کرو, فرائض نہ چھوڑو, اللہ کی عبادت نہ چھوڑو, کسی انسان کو تکلیف نہ دو, کسی غریب کا حق نہ مارو, کسی مسکین کا حق نہ مارو, کسی کو کوئی تکلیف مت دو, ہر ایک کے لیے خیر کا باعث بنو, ہر ایک کی مدد کرو, ہر ایک کی مشکل میں اس کے کام آؤ, لوگوں کو تکلیف نہ دو, لوگوں کو دھوکے نہ دو, ریڑی پہ کم تول کے نہ بیچو, فروٹ بیچتے ہو تو اس میں ٹیکے لگا کے 2 نمبری کر کے نہ بیچو, دودھ بیچتے ہو تو اس میں یہ پانی کی ملاوٹیں نہ کرو, جب تولتے ہو ریڑی لگاتے ہوئے تو کم نہ تولو, کاروبار کر رہے ہو تو اس میں اپنے پارٹنر کو دھوکا مت دو, کہیں جاب کر رہے ہو تو وہاں پر بدعنوانی کر کے کرپشن نہ کرو, اللہ نے کوئی منصب دیا ہے تو کرپشن کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو, کسی بھی اعتبار سے رزق حرام کی طرف نہ جاؤ, رزق حرام کی طرف نہ جاؤ, رزق حلال کی جستجو کرو, تکبر نہ لاؤ, غیبت نہ لاؤ کرو کسی کی, کسی کے خلاف حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, کینہ دل میں نہ رکھو, نفرتیں دل میں نہ رکھو, دل کو پاک صاف کر لو, بدکاری کی طرف نہ جاؤ, بدنگاہی کی طرف نہ جاؤ, فحش چیزوں کی طرف نہ جاؤ, شریعت کی پابندی کرو, یہ سب کچھ کرو تو تمہیں آخرت میں میرا ساتھ مل جائے گا. یہ حضور فرما رہے ہیں. حضور کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ دنیا داری کا زیادہ مزہ ہے یا حضور کے ساتھ کا زیادہ مزہ ہے؟ تو پھر دنیا داری کے مزے کو چھوڑ دو نا, دنیا کماؤ, حلال رستے سے کماؤ نا, دنیا میں گھومو پھرو, گناہوں کے بغیر بھی گھوما پھرا جا سکتا ہے نا, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو, اللہ کو ناراض کیے بغیر بھی تو کچھ بات کی جا سکتی ہے نا, مال کماؤ جتنا کمانا ہے, حرام کے بغیر محنت بھی تو کی جا سکتی ہے نا, خیر کے رستے پہ چلو, دنیا میں بھی مزے کرو گے, آخرت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. ویسے بھی حضور نے فرمایا ایماندار تاجر جو ہے, جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہے, قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور تجارت کی طرف آؤ بھی, یہ دنیا داری نہیں ہے. ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ بھی ہے, کوئی امریکہ سے پڑھ کے آتا ہے, انگلینڈ سے پڑھ کے آتا ہے, بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اچھی جگہ پڑھ کے ڈگری لے کے آتا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہو بھائی تم نے بننا کیا ہے, اتنی تعلیم حاصل کی کیا کرنا ہے, کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب چاہیے. اتنا پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نوکری کرنی ہے. اگر اتنا پڑھ رہے ہو, اتنی کوشش کر رہے ہو, تو پھر اپنا بزنس کھڑا کرو. حضور نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصے دروازے, 9 کو اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرمایا تجارت کرو, تجارت کرنا انبیاء کی سنت ہے. حضور نے خود اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرمائی. حضور تو پہلے سے نبی تھے, تمام انبیاء, بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ تجارت فرمایا کرتے تھے. تو تجارت کرنا ضرور کوشش کرو. بے شک کئی کام بھی کر رہے ہو, چھوٹے لیول پہ بھی کرو تو اپنا کام, اپنی تجارت, اپنا بزنس کھڑے کرنے کی ضرور کوشش کرو, تاکہ رزق حلال سے محنت کرو. کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ رزق حرام کی طرف جانا پڑے. اور اگر تم معاشی طور پہ مضبوط ہوگے تو تم دین کے ساتھ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑے ہو سکو گے, زیادہ اچھے طریقے سے دین کی بھی مدد کر سکو گے, امت کی بھی مدد کر سکو گے, اللہ کی مخلوق کی بھی مدد کر سکو گے. تو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرو کہ سہاروں پر اور بیساکھیوں پہ نہ چلو, بلکہ اپنی تجارت اور اپنا اس معاملے میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دوران گفتگو مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں, میں نے جو بات چیت کرنی تھی یہ اس کی تمہید تھی. میں نے سوچا تھا 10 منٹ یہ باتیں کروں گا, پھر اپنے عنوان پہ آ جاؤں گا, لیکن جو ہے وہ تمہید میں ہی بات ختم کرنے پڑ رہی ہے. وقت جو ہے کافی زیادہ ہو گیا ہے. مجھے کسی نے اشارہ نہیں کیا, اشارے تو میں دیکھ رہا ہوں آگے پیچھے سے بڑھانے کے ہو رہے ہیں, لیکن یہیں پہ وہ کہتے ہیں نا, تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے, ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے, وقت ختم ہوا پر مدح باقی ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے, کبھی فرصت سے سن لینا, طویل ہے داستاں میری. اللہ تعالی ہمیں
حضور کا، حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کرنا اپنی زندگی کا ایک اہم ترین، سب سے اہم معاملہ یہ رکھنا ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہے۔ پھر جب حضور سے محبت کرنی ہے تو حضور کی اتباع بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ نفرتیں پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، نفرتیں بکھیرنے والا نہیں ہوتا۔ میری تسلی سے بات سن لیں، یہ شور شرابے سے میں نہیں گھبراتا، لاؤڈ وائسز سے۔ غور سے میری بات سنیں، ہم جو بات کریں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بات قرآن و سنت کے تابع ہے، آپ کا وہ مطمئن ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہوں، تو پھر اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ بڑے غور سے بات سنیں، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا۔ آپ اپنے اخلاقیات کو اچھا کرنا ضروری ہے۔ ایک دین کے مبلغ اور دین کے داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اگر آپ غیر مسلموں کے آگے دین کو اس طرح ریپرزینٹ پیش کریں گے، گالیاں دے کے، گالم گلوچ کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، تو کیا وہ آپ کی بات کو سنیں گے؟ کیا وہ آپ کی بات کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اگر لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ ترین اخلاق کریمانہ تھا جس کو وہ دیکھتے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھینچے چلے آتے، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو حضور کے ہو کے رہ جاتے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں، کوئی جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، دنیا بھر میں اس بات کو جہاں سنا جائے گا، ہم نفرتیں بکھیرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جہاں رہو پرامن بن کے رہو، اپنا عقیدہ ضرور بیان کرو، لیکن یہ بات کرنا کہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانے گا ہم ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ ایک پرامن شہری بن کے رہو، دلیل کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ، مضبوط اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرو، اور وہ کرنا ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے۔ لیکن گالم گلوچ کا کلچر، مار دو دھاڑ دو کا کلچر، اس طرف نہیں جانا۔ پرامن طریقے سے دین کی تبلیغ کرنی ہے تاکہ پھر آپ کی بات کو دنیا بھر میں پہنچا بھی جائے اور آپ کی بات دنیا بھر میں ایکسیپٹ بھی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو پھر کہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ 2 جنوری کو انشاءاللہ، پہلے 31 تاریخ کو جو ہر سال حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ پھر ہوگا۔ ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، بڑا بھرپور۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں بالخصوص پچھلے سال کہ لوگ نیو ایئر، ایک نئے سال کا آغاز باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں کہ بازاروں پہ جائیں گے جہاں خوب جو ہے وہ ایسا اللہ گلہ ہوگا، اس ہلے گلے میں شور شرابہ کرتے، عورتوں مردوں کا مخلوط سسٹم ہوگا، آتش بازی، سیٹیاں بج رہی ہوں گی، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کا آغاز کرے گا۔ اور جہاں جو دولت بڑھتی جائے تو ان کی عیاشیاں بھی جو ہے وہ اس کے، یہ تو میں نے سب سے لو اس کا ذکر کیا، دولت بڑھتی جاتی ہے تو وہ نیو ایئر کی عیاشیاں بھی جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ جہاں بھی آواز جا رہی ہے خدا کا خوف کرو جو کام ایسے کرتے ہو۔ نیو ایئر منانے جا رہے ہیں جی فلاں ملک میں جہاں سب سے زیادہ نافرمانی ہو رہی ہوگی، نیو ایئر منانے باہر ہی جانا ہے، مدینہ شریف جاؤ، رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نئے سال کا آغاز کرو۔ تو نئے سال کا آغاز کرو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، تو اس میں برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ بتاؤ نا، برکت آئے گی اللہ کی نافرمانی سے۔ اگر اللہ کی نافرمانی سے آغاز کرو گے تو اس میں تو نحوست ہی آنا ہے نا، اور اگر اللہ کے ذکر سے آغاز کرو گے تو اس میں برکت ہی برکت آئے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو انشاءاللہ لاہور والوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ جو نیو ایئرز نائٹ ہے، ہمارا تو نیو ایئر جو ہے وہ یکم محرم کو ہوتا ہے، لیکن اس سال کی سنہ عیسوی کی بھی جو، کیونکہ دائرہ نظام اس سے ڈیٹس وغیرہ کا چلتا ہے یہاں پر، تو نیو ایئر نائٹ جو ہے
31 دسمبر کی رات، اس میں انشاءاللہ داتا صاحب کا مزار ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا، بیان میں کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک عظیم الشان اجتماع ہوگا، اور میں اس کی آپ کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں، اور آپ نے اس کی دعوت آگے بھی لاہور میں جہاں بھی میری ویڈیو بھی بعد میں یہ سنی جائے، میں آپ کو پرسنلی دعوت دے رہا ہوں۔ اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار حضرات یہاں تو صرف اس علاقے کے ہی لوگ ہیں، لیکن لاہور شہر کے اور دوسرے علاقوں کے بھی جو سنگی ہیں، ان سب کو ذمہ دار حضرات جو ہے وہ لازمی پیغام پہنچائیں کہ اس دن تمام مصروفیات کو چھوڑ کے انشاءاللہ ٹھیک رات 11 بجے 10:30 بجے جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق میرا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں لازمی تشریف لانا ہے، اور لاہور کے دیگر سنگی بھی جو ہیں وہ اس کی اطلاع سب کو کریں کہ ادھر جو پہنچ سکیں ضرور پہنچیں، لیکن بہت لازم جہاں آپ کا پہنچنا ہے وہ حضرت خواجہ خواجگاں فخر عرفاں حضرت عبدالرحمن دستگیر بے کساں حضرت خواجہ خواجگاں، ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ مفتی اسلام شیخ المحدثین، واقعتاً شیخ المحدثین والمفسرین، واقعتاً استاذ العلماء، اور واقعتاً شیخ المشائخ، سمجھ آئی، اور واقعتاً مفتی اسلام حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کے ولی کامل ہیں۔ آپ کے یوم کی تقریب کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا، آپ کے عرس شریف کا آپ کے یوم کا انعقاد ہوگا، تو میں اپنے شیخ کامل کی جانب سے اپنی جانب سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ لازماً آپ سب حضرات 2 جنوری کو اس کو تو اپنے اوپر لازم رکھیں وہاں آنا۔ 2 جنوری کو صبح کے وقت ہونے والی عیدگاہ شریف میں محفل میں آپ سب حضرات ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نام و حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، قبلہ صاحب زندہ باد، اللہ ہو اللہ صحیح آگے اللہ ہو اللہ ہو